وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. آج آیت نمبر سورۃ الرعد آیت نمبر 4 سے بیان ہے. اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب قطعات ہیں، ایک دوسرے کے قریب زمین کے قطعے ہیں، قطعات ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیت ہیں، اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کھجور کے درخت ہیں، اور الگ الگ بھی ہیں، حالانکہ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم بعض پھلوں کو لذت میں بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں. بے شک ان میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 3 کا کل بڑے تفصیل سے بیان ہوا تھا، جس میں اللہ کی وحدانیت اور وجود باری تعالی کے اوپر درختوں، زمینوں اور پھلوں سے دلائل قائم کیے گئے تھے کہ جس طریقے سے اللہ پاک نے وہ فرمایا کہ زمینیں اس نے پھیلائیں، اس میں پہاڑ کھڑے کیے، ان سے چشمے، نہریں، دریا، سمندر ان پانیوں سے بنائیں، اور پھر ان کے اندر وہ درخت اور وہ فصلیں اور کاشت، ان سے جو اللہ کے وجود کے اوپر اور اس کی توحید کے اوپر جو دلائل قائم کیے گئے تھے وہ بیان کیے گئے تھے جن سے. ابھی وہی موضوع آگے چل رہا ہے، مگر آگے اب اللہ پاک نے فرمایا اگلی آیت میں، اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب قطعات ہیں اور انگوروں کے باغ ہیں جن سے، یعنی زمین کے حصے قطعے ہیں اور انگوروں کے باغ اور کھیت ہیں، اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کھجور کے درخت ہیں، اور الگ الگ بھی ہیں، حالانکہ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم بعض پھلوں کو لذت میں بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں. بے شک ان میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. تو بعض مختلف قسم کی زمینیں ہیں، لیکن جس زمین پر آپ ہیں ہے تو یہ ایک ہی زمین نا، ساری جنسی ہے، مگر اس زمین کے اندر پھر مختلف قسم کی زمینیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یا پیوستہ ہیں. مثلا بعض زمینیں جو ہیں وہ زرخیز ہیں، ایسا ہے نا، اور بعض زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہیں، اور بعض زمینیں جو ہیں وہ نرم ہیں، اور بعض زمینیں جو ہیں وہ سخت ہیں. بعض زمینیں جن سی ہیں وہ میدانی علاقوں کی زمینیں ہیں، اور بعض زمینیں جن سی ہیں وہ پہاڑی علاقوں کی زمینیں ہیں. تو بعض زمینیں سخت ہیں، بعض زمینیں نرم ہیں، بعض زمینیں زرخیز ہیں، بعض زمینیں بنجر ہیں، اور بعض پہاڑی علاقوں کی زمینیں ہیں، اور بعض میدانی علاقوں کی زمینیں ہیں. بعض زمینیں بجری والی ہیں، بعض زمینیں پتھروں والی ہیں، پتھریلی زمینیں. مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جائیں تو راستے میں آپ کو پتھریلی زمینیں نظر آتی ہیں، پتھر ہی پتھر ہیں جن سے. اور بعض زمینیں پتھروں والی ہیں تو بعض زمینیں ریتلی ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ریگستان ہیں
ان زمینوں کے اندر ایسی غیر آبادی ہے کہ ریگستان ہیں، وہ زمینیں صحرا ہیں، اور بعض زمینیں نخلستان ہیں، وہاں پر باغات ہیں، وہاں پر باغات ہیں دیکھنے والے۔ تو اچھا، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جن میں صرف باغات لگتی ہیں، درخت اگائے جاتے ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہیں جن میں باغات نہیں لگتے، نہ درخت اگائے جاتے ہیں، بلکہ وہاں پر فصلیں ہوتی ہیں۔ تو بعض زمینیں ایسی ہیں جو بعض مخصوص قسم کے درختوں یا فصلوں کے لیے مخصوص ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہیں جس میں صرف کھجور پیدا ہوتی ہے، اور بعض زمینیں ایسی ہیں جن میں صرف چائے، پان، مخصوص فصلیں، مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو ان سی ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہیں جن میں سیب، کنو، مالٹا، آم، ملتان والے بہاولپور والے حصے طرف چلے جائیں تو آپ کو آم ہی آم نظر آئے گا، کھجوریں ہی کھجوریں نظر آئیں گی جو ان سی ہیں۔ آگے سندھ میں چلے جائیں تو آپ کو کیلوں کے کئی سینکڑوں میلوں میں پھیلے ہوئے باغات نظر آئیں گے، کیلوں کے ہی باغات، میں نے خود دیکھی۔ تو وہ بعض زمینیں ان میں، اچھا بعض زمینیں ایسی ہیں جن میں صرف چلگوزائی یا اخروٹ جون سا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جون سی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بے شمار، یہ درجنوں زمینوں کا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، تو اس کے علاوہ بھی بے شمار دنیا کے اندر سینکڑوں قسم کی زمینیں پائی جاتی ہوں گی جن کی اپنی اپنی تاثیر ہوگی، جن کی اپنی اپنی پیداواری صلاحیت الگ الگ ہے۔ جیسے کہ کل کے پچھلی آیت کے اندر جب درختوں سے، پھلوں سے، زمینوں سے، پہاڑوں سے اللہ کی وحدانیت اور وجود باری تعالیٰ کہ زمین بھی ایک ہے، اس کو ایک ہی کنویں سے پانی دیا جا رہا ہے، اس کو ایک ہی قسم کی کھاد ڈالی جا رہی ہے، زمین کا وہ حصہ پلاٹ بھی ایک ہی بندے کا ہے، وہی ڈال رہا ہے اور وہی اس میں پانی دے رہا ہے ایک ہی کنویں سے، اور ایک ہی طرح کا بیج ڈال رہا ہے، مگر پھر بھی اس زمین کے اندر اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام وہ جو فصل یا جو درخت یا جو پھل فروٹ ہے وہ ایک جیسا ہوتا، مگر سائز بھی مختلف ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں، اسباب ایک ہی ہیں، اسباب ان کے جو سے ہیں طبعی اسباب ایک ہی ہیں، مگر ان کی کیفیات مختلف ہیں، ان کا سائز مختلف ہے، ان کا رنگ مختلف ہے، ان کی خوشبو مختلف ہے، ان کی افیکٹونیس، تاثیر ان کی مختلف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، جو سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ زمین کے مختلف حصے ہیں اس آیت کے اندر، یعنی مختلف قسم کی زمینیں ہیں، بعض زمینیں بنجر ہیں، بعض زمینیں زرخیز ہیں، بعض زمینیں سخت ہیں، بعض زمینیں نرم ہیں، بعض پہاڑی علاقوں کی زمینیں ہیں، وہاں پر وہی والے پھل فروٹ ہوتے ہیں، بعض میدانی علاقوں کی زمینیں ہیں، بعض زمینیں پتھروں کی ہیں، پتھریلی، اور بعض زمینیں بنجر والی ہیں، اور بعض زمینیں ریتلی ہیں، اور بعض زمینیں ریگستان ہیں، اور بعض زمینوں کے اندر نخلستان یعنی گلستان، وہاں پر جو ہے باغات ہیں، اور بعض زمینوں میں صرف فصلیں ہوتی ہیں، بعض زمینوں میں صرف درخت ہوتے ہیں، بعض زمینیں بعض مخصوص فصلوں یا درختوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، بعض زمینوں میں صرف کھجور ہوتی ہے، بعض زمینوں میں صرف کنو، مالٹا یا آم وغیرہ اس طرح کی بعض زمینوں میں صرف چلگوزہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بے شمار قسم کی زمینیں ہیں جن کی صلاحیتیں بھی مختلف ہیں، جن کی تاثیرات بھی مختلف ہیں، جن کی کیفیات بھی مختلف ہیں، جن کی حالتیں بھی مختلف ہیں جو ان سی ہیں۔ اچھا، اب زمینیں ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زمین تو ایک ہی ہے نا، جس زمین کے یہ سارے حصے ہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ایک پلاٹ کے اندر بھی، جیسے کل بھی بات گزری تھی، ہم بعض پھلوں کو لذت میں دیکھیں تو دوسرے پھلوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یعنی کہ یہ پھل جون سے ہیں خوشبو کے اندر، اپنے سائز کے اندر، اپنے رنگ کے اندر، اپنے ذائقے کے اندر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعض جون سے ہیں وہ کھٹے ہیں، اور بعض جون سے ہیں
وہ میٹھی ہیں، بعض میٹھی ہیں، اور پھر مٹھاس کا جو ذائقہ ہے، مٹھاس کا اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ، یہ جو دوسرے بتوں کو پوجا کرتے تھے اور دوسرے خداؤں کو مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ کوئی ایک قادر اور قیوم ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ پھر بعض پھل میٹھے ہیں، بعض پھل کھٹے ہیں۔ اچھا، جو پھل اب میٹھے ہیں ان کی مٹھاس آپ یہ تو کہیں گے کہ کھجور بھی میٹھی ہے، اور آپ یہ کہیں گے کہ کیلا بھی میٹھا ہے، اور آپ یہ کہیں گے کہ آم بھی میٹھا ہے، مگر کیلے کی مٹھاس، اگر آپ کو کہا جائے کہ ذرا اس مٹھاس کو آپس میں ہر کیلے، کھجور اور آم کی مٹھاس کے اندر ذرا کوئی فرق بیان کریں کہ اس کی مٹھاس، اس کی، تو یہ کوئی بندہ فرق بیان نہیں کر سکے گا۔ وہ کہے گا نہیں، کیلا بھی میٹھا ہے، کھجور بھی میٹھا، چلو وہ زیادہ میٹھی ہے، اور آم بھی میٹھا ہے جو ان سے، مگر ساری چیزیں اس مٹھاس کے اندر بھی اس نے فرق رکھا ہے۔ اس نے کیلے کی مٹھاس کچھ اور رکھی ہے، کھجور کی مٹھاس کچھ اور رکھی ہے، اس نے آم کی مٹھاس کچھ اور رکھی ہے۔ اچھا، پھر ایک آم کو ہی لے لیں، آپ کہیں گے مجھے چونسا پسند ہے، اور وہ کہیں گے مجھے انور رٹول پسند ہے۔ کیونکہ انور رٹول کی مٹھاس کچھ اور ہے اور چونسے کی مٹھاس کچھ اور ہے۔ ان کی مٹھاس، اس کا مطلب حالانکہ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، اور بندہ ایک ہے، بیج ایک ہے، اس کو جو کھاد دی جا رہی ہے، موسم ایک ہے، علاقہ ایک ہے، مگر اللہ نے مٹھاس مختلف کر دی۔ مٹھاس، ان کے سائز مختلف کر دیے، ان کی رنگ مختلف کر دیے، ان کی خوشبو انہوں نے مختلف کر دی جون سے۔ اسی طرح بعض پھل جون سے ہیں وہ ترش ہیں، مثلا انار ہے، یا اس طرح اور جون سے پھل جو ترش ہیں، وہ اب آپ ان کی ترشی کو کیسے ان کے اندر ڈفرنس پیدا کریں گے جون سے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، بعض کھجوریں دکل ہیں اور بعض فارسی ہیں۔ یہ کھجوروں کی قسمیں ہیں، جیسے میں نے کہا آم کی قسمیں ہیں، یہ سندڑی ہے، یہ چونسا ہے، یہ انور رٹول ہے۔ اسی طرح کھجوروں کے اندر بھی سینکڑوں قسمیں ہیں، درجنوں تو ہم نے دیکھی ہیں، بصرہ کے اندر، عراق کے اندر، بغداد کے اندر، وہاں مدینہ طیبہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، اس طرح یہ جن سی قسمیں۔ تو اس سے پہلی دو آیت جو پچھلی آیات گزری تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، کہ آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں اور دریاؤں اور درختوں کے احوال سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید کے اوپر دلائل فرمائے تھے، دلائل بیان کیے تھے۔ اور اس آیت میں پھلوں کی، اس آیت کے اندر جو اب میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آیت نمبر 4، پھلوں کے مختلف ذائقوں سے وہ اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرماتا ہے، اور زمینوں کے مختلف، جو زمینوں کی قسمیں ہیں، مختلف قسمیں اور ان کے علاقے جون سے ہیں، اس کے اوپر اپنے وجود باری تعالیٰ اور اپنی وحدانیت کے اوپر، کہ یہ کوئی ایک ہے۔ اور اچھا، پھلوں کے مختلف ذائقوں سے یہ تمام پھل ایک ہی زمین میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی پانی سے ان کو، ایک ہی کنویں کا پانی ان کو دیا جاتا ہے، ایک ٹیوب ویل کا پانی دیا جاتا ہے۔ تمام پھل ایک ہی سورج کی حرارت سے پک کر تیار ہوتے ہیں۔ اب ظاہری اسباب، یعنی تمام پھلوں کے لیے زمین ضروری ہے، پانی ضروری ہے، سورج کی حرارت ضروری ہے جون سی ہے۔ اچھا، پھر سارے پھلوں کو ایک جیسا ہی ہونا چاہیے نا، سبھی پھل زمین پر ہی کاشت کیے گئے، سبھی کو پانی دیا گیا، سبھی کو سورج کی روشنی ملی ان کے ذائقوں کے لیے، ان کو پکانے کے لیے جون سا ہے، مگر اس کے باوجود ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کا سائز مختلف ہے، ان کی خوشبو مختلف ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی انسان کی کار فرمائی نہیں ہے، یہ کسی بت کی یا جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے تھے، نہیں، یہ ان کی کار فرمائی نہیں، یہ صرف اس ایک اللہ وحدہ لا شریک، یہ وہی ہے قادر اور قیوم جو ہر چیز پر قادر ہے،
جو جیسے چاہے. تو اس کائنات کو اگر غور سے دیکھیں تو درخت ہی دیکھ لیں، ہر درخت کی شکل مختلف ہے، ان کے پتوں کی شکل مختلف ہے، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کی مٹھاس مختلف ہے، ان کی جو ترشن ہے وہ مختلف ہے. تو یہ ساری چیزیں، مگر ان کا پیدا کرنے والا جو ان سے ہے وہ قدیم اور واجب ہے، اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ وہی اس بات کا مستحق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. حضرت حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنی آدم کے دلوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھلوں سے مثال دی ہے، اپنے وجود باری تعالیٰ کے اوپر، اپنی وحدانیت کے اوپر دلائل قائم. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنی آدم کے جو دل ہیں، لوگوں کے جو دل ہیں، اس دل کی کیفیت کچھ اور ہے، اس دل کی کیفیت کچھ اور ہے، اس دل کی کیفیت کچھ اور ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی توجہ ہے. کسی کی توجہ کامل ہے، کسی کی توجہ بہت کامل ہے، کسی کی توجہ کامل نہیں ہے، کسی کی توجہ ناقص ہے. یعنی اچھا، امام حسن بصری فرماتی ہیں کہ اصل میں اس آیت میں بنی آدم لوگوں کے دلوں کی مثال بیان کی گئی ہے. جس طرح زمین ایک تھی مگر زمین کے حصے مختلف تھے، اور ان پر آسمان پر سے پانی برسا تو اس میں سے مختلف قسم کے پھل، پھول، بیل، بوٹے، اچھے بھی اور برے بھی پیدا ہوئے. ایسا ہے نا، زمین ایک تھی، پانی برسا، سورج کی حرارت تھی، جو بھی تھا، اس میں سے مختلف قسم کے پھل، پھول، بیل، بوٹے، رنگ، ہر چیز اچھے بھی اور برے بھی پیدا ہوئے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام، آدمی جو ہے، انسان جو ہے، آدمی یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے. ان پر آسمان پر سے ہدایت اتری، ان لوگوں کے اوپر آسمان کے اوپر سے ہدایت اتری، اور اس ہدایت سے اب ہوا کیا، بعض دل تو نرم ہو گئے، ان میں خشوع اور خضوع پیدا ہو گیا. بعض دل ایسے ہوئے جو فجر کی نماز نہیں چھوڑتے، بعض دل ایسے ہوئے کہ ساری رات آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھتے رہتے ہیں. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی طرف توجہ جون سی ہے. اور بعض دل جون سی ہیں وہ سخت ہو گئے، وہ کھیل کود میں پڑ گئے، وہ کاروبار، صرف دنیاوی کاروبار میں پڑ گئے. بس پیسے جمع کیے جاؤ، عمارتیں اور بلڈنگیں بنائی جاؤ، اور بینک بیلنس جمع کیے جاؤ. اور جس طرح زمین کے حصے اپنے پھول اور پھلوں، رنگوں اور ذائقوں میں مختلف ہیں، اسی طرح انسان کا جو دل ہے وہ بھی اپنے اللہ کے جو انوار و تجلیات اور اس کے اسرار یا اپنی کیفیات کے اندر لوگوں کے دل بھی مختلف ہیں. اصل چیز اس آیہ کریمہ کے اندر حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو پھلوں کی مثال دی گئی ہے، یہ اصل میں یہ چیز ہے. اب یہ تصوف کا ایک رنگ ہے، یہ تصوف کا ایک رنگ ہے، اللہ والوں کا ایک انداز ہے. ان کے انداز ذرا مختلف ہوتے ہیں، انہوں نے ذرا اس انداز میں اس آیت کی تفسیر کو کسی اور رنگ میں بیان کر دیا. تو آگے فرمایا آیت نمبر 5، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اگر تم تعجب کرو تو باعث تعجب تو ان کا یہ قول ہے جو کہتی ہیں کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد اثر نو پیدا ہوں گے. اگر تم تعجب کرو تو باعث تعجب تو ان کا قول ہے کہ کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد اثر نو پیدا ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے،
اور یہی دوستی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی دوستی ہیں جو ان سے اب یعنی اے حبیب، اے میرے محبوب، اگر آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ ہر کوئی آپ کو صادق اور امین جانتا ہے، اس کے باوجود ہونے کے باوجود کفار کافروں کے جھٹلانے کی وجہ سے آپ تعجب کر رہے ہیں، آپ تعجب کر رہے ہیں محبوب کہ اتنے وجود باری تعالیٰ کے اوپر اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، تعجب کر رہے ہیں۔ اب اللہ پاک اپنے محبوب کو فرما رہے اس سے بڑی تعجب کی بات تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، اس سے بھی بڑی تعجب کی جون سی بات ہے، اس سے بھی بڑی تعجب کی بات، یعنی آپ تو اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، باوجود کفار کے جھٹلانے کی وجہ سے تعجب کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ کہتی ہے نا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، تو کیا پھر ہم دوبارہ سے ویسے بنا دیے جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ سے ویسے بنا دیے جائیں گے جیسے ہم مرنے سے پہلے تھے؟ محبوب اس سے زیادہ تو تعجب کی بات یہ ہے، اس سے زیادہ یہ لوگ جو یہ کہتی ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائے، کیا ہم دوبارہ بنائے جائیں گے؟ کیا ہمیں دوبارہ ایسے بنایا جائے گا جیسے ہم مرنے سے پہلے تھے؟ کیا ہم ایسے دوبارہ بنا دیے جائیں گے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، ان لوگوں کے، ان کو اتنا نہیں پتا کہ اب تو تمہاری مثال ہے، تم مرنے کے بعد دوبارہ بنا دیے جاؤ گے، تمہاری مثال بھی موجود ہے، تمہاری تصویر بھی موجود ہے، تو جب تمہاری کوئی مثال تھی ہی نہیں، جب وہ تمہیں تب پیدا کر سکتا ہے تو اب تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، وہ اب بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ زیادہ محبوب، یہ زیادہ تعجب کی بات ہے، یہ زیادہ تعجب کی بات ہے جون سی ہے۔ تو پچھلی آیتوں میں جون سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی نشانیوں سے وجود باری تعالیٰ اور اپنی وحدانیت کے اوپر دلائل قائم فرمائے تھے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو ذات اس بات پر قادر ہے کہ ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کر دے، یعنی وہ جو دلائل قرآن دے رہا ہے کہ زمین ایک، پانی ایک، سورج ایک، بیج ایک، کنواں ایک، رنگ مختلف، سائز مختلف، خوشبو مختلف، ذائقہ مختلف، رنگ مختلف، ہر چیز ان کی مختلف جنسی ہے، تو وہ انسان کو مرنے کے بعد کون سا مشکل ہے کہ انسان کو زندہ کر دے؟ اور جب وہ اس وقت انسان کو پیدا کر سکتا ہے جب انسان تھا ہی نہیں، اس کی کوئی پہلے کوئی شکل یا کوئی وجود تو نہیں تھا، کوئی مثال تو نہیں تھی، تو اب تو جب مثالیں پیدا ہو گئیں تو اب مرنے کے بعد نہیں ان کو پیدا کر سکتا، جب پہلے بنا سکتا ہے تو وہ اب بھی بنا سکتا ہے جون سے۔ تو قرآن کریم کے اندر سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 33 کے اندر ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کیا انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ نے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں ہے، آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد وہ تھکا نہیں ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، وہ قرآن ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، کیوں نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کے اندر 3 باتیں کہہ دیں، اللہ پاک نے اس آیت میں 3 باتیں کہہ دیں۔ ایک تو یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، جو یہ شک کرتے ہیں ان قریب وہ دن آنے والا ہے، تم مرنے والے ہو، مرنے والے ہو، ان قریب جو اصل دن ہے، اور اس کے بعد پھر تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہیں دوبارہ بنایا جانا ہے۔ اچھا اب 3 باتیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، جو یہ شک کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں، جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا،
جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اسی طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی رسالت کا بھی انکار کیا۔ کیا انہوں نے اپنی سرکشی، اپنی نافرمانی، اپنی گمراہی کی وجہ سے یہ جو سارا کچھ کیا؟ جس نے تو اس آیت میں اصل میں دلیل اس چیز کی ہے کہ جس نے قیامت کا اور مر کر دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا، یعنی کہ دوبارہ ہم کیسے بنائے جائیں گے، یہ سوچ بھی کس قدر خوفناک سوچ ہے۔ اور جو پہلے تمہیں بنا سکتا ہے جب تم تھے ہی نہیں، تو اب جب تم ہو گئے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ سوچ کس قدر خوف ہے۔ تو دلیل یہ کہ جس نے قیامت کا اور مر کر دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اس آیت کی روح سے وہ کافر ہے، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، جو کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھیں گے کیسے، پیدا کیسے کیے جائیں گے، یہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ ذلت ان کے ساتھ اس طرح چمٹ گئی جیسے گلے میں طوق ہوتا ہے، اور جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، ان کو کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں دلیل یہ ہے کہ دوزخ کا عذاب جو ان سے وہ دائمی ہے۔ اس لیے اس اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ محبوب آپ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں، تو اگر تم تعجب، تو باعث تعجب، اصل تو تعجب ان کی یہ بات ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں، جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں کیا دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اصل تعجب تو یہ اب اللہ نے فرما دیا، فیصلہ کر دیا۔ یعنی یہ سوچ کس قدر خوفناک سوچ ہے، یہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اور کفر کی دنیا میں ڈال دیتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے دوبارہ بنایا بھی جانا ہے یا نہیں بنایا جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا قیامت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور وہ یہی وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے ذلت کی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، دوزخ کی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی دوزخ میں رہیں گے۔ یعنی یہ لوگ وہ ہیں، کیا اللہ پاک نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا، یہ نکالے نہیں جائیں گے دوزخ میں ڈالنے کے بعد، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔